معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، رمضان کی مناسبت سے جو آج مجھے خطبے کے لیے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ماہ رمضان، خصوصیات اور عبادتیں، یعنی انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر اس ماہ مبارک کی جو خصوصیات کتاب و سنت سے ثابت ہیں مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس ماہ مبارک کے اندر ہم اور آپ کو کون سی عبادتیں سر انجام دینی ہے انشاءاللہ باذن اللہ اس کا بھی تذکرہ حضرات کے سامنے آئے گا۔ پہلی بات تو عرض یہ کرنی ہے، یہ جو ماہ مبارک ہے جس کا آج دوسرا دن ہے بفضل اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم پر اپنی نعمت عطا کرتے ہیں تو اس کے اہل کو یہ چاہیے کہ وہ اس نعمت کی قدردانی کریں، اس نعمت کی شکر گزاری کریں۔ اور یہ ماہ مبارک کی قدری اور شکر گزاری سے اس موقع پر ہو سکتی ہے کہ وہ بندہ اس ماہ مبارک کے اندر صحیح معنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کرے، جتنا ہو سکے اس ماہ مبارک کے اندر عبادتیں کر کے اپنے کو تھکا دے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرے۔ تو آئیے چلے دیکھتے ہیں کہ اس ماہ رمضان کی کیا خصوصیات ہیں۔ خصوصیات سے ہم کو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر یہ خصوصیات ایسی ہیں جو اس ماہ مبارک کو چھوڑ کر پورے 11 مہینے کے اندر آپ کو یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ یہ صرف ماہ رمضان کی خصوصیت ہے کہ صرف اسی ماہ کے اندر آپ کو یہ تمام چیزیں نظر آئیں گی۔ اس میں سے پہلی چیز جو علماء نے ذکر کی، کہا کہ اس ماہ مبارک کے اندر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزوں کو فرض قرار دیا، اور پورے 12 مہینے کے اندر صرف ایک مہینہ ایسا ہے یہ ماہ مبارک کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے پورے مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے ابتدا کے اندر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی اس آیت کریمہ کے اندر اسی بات کا تذکرہ فرمایا۔ آیت نمبر 183 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر روزہ رکھنا ویسے ہی فرض قرار دیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض قرار دیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم روزہ رکھ کر کے اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اختیار کر سکو۔ تو آپ دیکھیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے اہل ایمان کو یہ پیغام دیا، کہا کہ اب یہ جو ماہ مبارک ہے ماہ رمضان، جو بھی انسان اس ماہ رمضان کو پائے گا تو اس کے مکمل طور پر اسے روزے رکھنا فرض ہے۔ اب ایک انسان اپنی دنیاوی مشاغل کا بہانہ بنا کر کے، دنیاوی مصروفیات کو بطور عذر پیش کر کے وہ ایک دن کے روزے سے بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا، جان بوجھ کر کے استطاعت رکھتے ہوئے بھی ایک دن کا روزہ اگر کوئی مرد یا اگر کوئی عورت چھوڑتی ہے، ترک کرتی ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں بہت بڑا یا بہت بڑی مجرم ثابت ہوگی، اور ایسے موقع پر یہ انسان بہت بڑے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو لازم ہے، ضروری ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ایک صحت مند اگر انسان ہے، اللہ نے اسے صحت عطا کی ہے اور وہ حضر میں ہے، وہ سفر میں نہیں ہے، تو اس کے لیے اب کوئی عذر باقی نہیں ہے، وہ ہر حال میں یہ فرض کو ادا کرے گا، شرط یہ ہے کہ وہ مرد یا عورت بالغ ہو۔ اب اس حوالے سے ایک اور آیت کریمہ جو اس کے بعد والی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بھی یہ ذکر فرماتے ہیں، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے جو ہی بندہ اس ماہ مبارک کو پائے گا، لازم ہے اس کے لیے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو اس کے اندر دیکھیے آپ خصوصیت کیا معلوم ہوئی ماہ مبارک کی، اس کے پورے روزے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض قرار دیے۔ حالانکہ 11 مہینے آپ لے لیجئے، اس کے اندر بھی نفل روزے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ روزے آپ کو مل جائیں گے، لیکن اس تاکید کے ساتھ، اس فرضیت کے ساتھ آپ کو کسی مہینے کے اندر، کسی ماہ کے اندر نہیں ملیں گے۔ اس حوالے سے ایک دوسری خصوصیت قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے حوالے سے فرمایا یہی وہ ماہ مبارک ہے ماہ رمضان کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، ھدی للناس، اور نازل کرنے کا سب سے بڑا مقصد اللہ نے ذکر کیا
یہ قرآن مجید لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے اور ہدایت کی بہت ساری نشانیاں اس قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ ہمیں یہ کھلا پیغام یہ دے رہی ہے کہ یہ ماہ مبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ اسی ماہ مبارک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اب اس کے اندر تھوڑی تفصیل یہ ہے جو اہل علم نے جیسے بیان کی، کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس قرآن مجید کو محفوظ کیا تو لوح محفوظ کے اندر، یہ تقدیر کی بات ہے، یعنی جس کو لوح محفوظ عام طور پہ کہتے ہیں۔ تو اس لوح محفوظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو جو نازل کیا جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اور قلب پر، تو وہ ماہ مبارک اسی رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا کی، اس کا آغاز کیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے صفی الرحمن مبارک پوری رحم اللہ کی جو مشہور سیرت کی کتاب ہے الرحیق المختوم، اس کتاب کے اندر وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے وہی جو غار حرا کے اندر سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی، اقرأ باسم ربک الذی خلق سے لے کر 5 آیتیں، یہ ماہ مبارک رمضان کے اندر ہی، اور وہ تاریخ میں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ 21ویں تاریخ کو قرآن مجید کا آغاز ہوا تھا، یعنی یہ غار حرا کے اندر 21ویں تاریخ تھی ماہ مبارک کی، اس میں جبرائیل السلام پہلی مرتبہ اپنی اصلی شکل میں آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ پہلی وحی کا آغاز سبحان اللہ اللہ کی جانب سے کیا گیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ماہ مبارک ہے جس کے اندر قرآن مجید کی ابتدا ہوئی، اور ایک جیسے کہ آیت کریمہ کے اندر مشہور ہے، کہا بھی یہ گیا، قرآن کی خود آیت ہے کہ یہ مبارک مہینہ ماہ رمضان تھا، لیکن رات کے تعلق سے بھی یہ ذکر کیا گیا کہ یہ لیلۃ القدر والی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو اس بابرکت رات یعنی لیلۃ القدر کے اندر ہم نے اس کو نازل کیا۔ تو یہ مبارک مہینہ رمضان کا اور یہ مبارک رات لیلۃ القدر تھی جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اس حوالے سے تیسری خصوصیت یہ بھی ذکر کی گئی، کہا کہ آپ دیکھیں گے سال کے 12 مہینے کے اندر جو راتیں ہیں وہ عام راتیں شمار کی جاتی ہیں، لیکن ماہ مبارک کی یہ جو رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی فضیلت پر مکمل ایک سورت نازل کی ہے۔ 30ویں پارے میں ہم پڑھتے ہیں سورۃ القدر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکمل ایک سورت نازل کی ہے اس کی فضیلت میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ فرماتے ہیں کہ اس ایک رات یعنی لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اسی لیے اہل علم نے جب کیلکولیشن اس کا کیا تو بتاتے ہیں کہ تقریباً 63 سال 4 مہینے کی عبادتیں بنتی ہیں اگر کوئی بندہ اس رات کو پوری طریقے سے جاگ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا۔ اب یہ لیلۃ القدر ہوتی کب ہے؟ آپ حدیثیں دیکھیں گے، بخاری مسلم اور کئی کتب حدیث میں یہ حدیثیں ہیں کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ طور پر آخری عشرے کے اندر اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ مکمل جو آخری عشرہ ہوتا ہے، یہ آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے اس لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھا، لیلۃ القدر کو چھپائے رکھا، تاکہ ایک آدمی ساری 10 راتیں جاگ کر کے اس لیلۃ القدر کو پا کر بندگی کر 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل عبادت کر سکے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اس لیلۃ القدر کو ایک انسان کو تلاش کرنا ہے اور ساری راتیں جاگ کر کے اللہ کی بندگی کرنی چاہیے۔ ایک چوتھی خصوصیت یہ بتائی گئی جو اس ماہ مبارک سے جڑی ہوئی ہے، ایک حدیث ہے وہ پڑھتا ہوں پہلے آپ کے سامنے، کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جیسے ہی ماہ رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وَأُغْلِقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، اور ان شیاطینوں کو بیڑیوں کے ذریعے سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک ہی کی خصوصیت ہے، کسی اور مہینے میں آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی کہ اسی ماہ مبارک کے اندر جنت کے دروازے کھل رہے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو رہے ہیں، اور یہ بڑے بڑے سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جا رہا ہے تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ اور بہکا نہ سکے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس الفاظ میں یہ بات بیان کی، اذا كانت اول ليلة من رمضان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے اور اسی رات سے صفدت الشیاطین ومردت الجن، جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں،
فلم یفتح منہا باب، اس میں سے ایک دروازہ بھی کھولا نہیں جاتا، وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منہا باب، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے، اس میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، ونادى مناد، اور ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے۔ پہلے نے بتایا، کہا کہ یہ فرشتہ ہے جو آسمان سے ندا دیتا ہے، آسمان سے پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے اچھا ارادہ رکھنے والے انسان، خیر کے متلاشی انسان، اقبل آگے بڑھ، اللہ کی بندگی کر، موسم عبادت کا آ چکا ہے، ویا باغی الشر اقصر، اے گنہگار انسان، ساری زندگی گناہ کرنے والے، کم از کم ماہ مبارک آ چکا ہے، اس ماہ مبارک کے اندر تو گناہوں کو ترک کر دے، گناہوں سے باز آ جائے۔ یہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہے کہ دیکھیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت بیان کی ہے، کہا کہ یہ تمام چیزیں یہ صرف ماہ رمضان کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ اب اس میں ایک مطلب اہل علم نے بیان کیا، کہا کہ جنت کے دروازے اللہ کھول رہے ہیں، جہنم کے سارے دروازے اللہ بند کر رہے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ بتائی گئی، کہا کہ ایک بندہ یہ کم از کم سوچ کر کے جنت کے دروازے کھلے ہیں میں جنت حاصل کروں، اسی لیے وہ نیکی کرے اس ماہ مبارک کے اندر، اور یہ تصور کرے کہ جہنم کے سارے دروازے بند ہیں، ایک دروازہ بھی کھلا نہیں ہے، تو جہنم اللہ تعالیٰ نے فی الحال بند رکھی ہے میرے لیے، تو کم از کم میں جہنم سے بچ کر کے نیکیاں کما کر کے جنت کا سامان فراہم کر سکوں، تو انسان کے لیے یہ ایک چیز بتائی گئی۔ اس حوالے سے ایک اور پانچویں خصوصیت یہ بتائی گئی، کہا کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی آمد پر جس طریقے سے خوشی سے آپ نے بشارت صحابہ کرام کو آ کر دی، ایسی بشارت کسی اور مہینے کے آمد پر آپ نے نہیں دی تھی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ہلال دیکھتے ہیں، رمضان کا چاند دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کے سامنے فوراً بھاگے دوڑے آ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرماتے ہیں اتاکم رمضان شہر مبارک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اے صحابہ یہ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ اب آ چکا ہے۔ تو یہ کس خوشی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان اس ماہ مبارک کے آمد کی اطلاع آپ نے دی ہے، اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کس قدر اس ماہ مبارک سے یعنی آپ اتنی چاہت رکھتے تھے، اتنی محبت تھی اس ماہ مبارک کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اطلاع بھی بڑی خوشی سے آپ نے دی تھی۔ ایک چھٹی بات اس حوالے سے یہ تو ذکر کی گئی، دیکھیے پورے 11 مہینے میں ایک بندہ روزہ بھی رکھتا ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے، اور رات میں تہجد بھی پڑھ لے، قیام اللیل بھی کر لے، لیکن اس ماہ مبارک کے اندر جو بندہ خاص طور پر دن میں روزے رکھے اور رات میں قیام اللیل کرے، اس کے ذریعے سے جو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہونے کی بشارت حدیث میں بیان کی گئی، وہ دوسرے دنوں کے اندر یہ خصوصیت اس کے بیان نہیں کی گئی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ پورا ماہ مبارک روزے گزارتے ہوئے اگر لگائے گا ایمان کی حالت میں ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اور یہ آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اسی طریقے سے پورا مہینہ رمضان کا اگر اس نے تراویح کی نماز ادا کی، قیام اللیل کی نماز ادا کی، ایمان کی حالت میں اللہ سے اجر و ثواب کی امید سے، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ دن میں روزے رکھنے ہیں اور رات میں تراویح کی نماز پڑھنی ہے، یہ کب پورا مہینہ آپ کو کرنا ہے، روزے بھی اور قیام اللیل تراویح کی نماز بھی۔ انسان اس کی پابندی پورا مہینہ اگر کرے گا تو بشارت دی گئی دو مرتبے، ایک نہیں دو مرتبے بیان کیا گیا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ تو یہ ماہ مبارک اصل آیا ہے کہ انسان کے مغفرت کا سبب بنے، انسان کے مغفرت کا باعث بنے، تو لہٰذا یہ پورے 11 مہینے کے اندر آپ کو اسی خصوصیت سبحان اللہ نظر نہیں آئے گی۔ اس حوالے سے ایک ساتویں جو خصوصیت پہلے نے بیان کی، کہا کہ اسی ماہ مبارک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ گنہگار انسانوں کو آگ سے اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں کو محفوظ کرتا ہے، آگ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی گردنوں کو نجات دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، آپ نے کہا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ایسی گردنیں ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نار جہنم سے بچاتے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات کے اندر یہ چیز ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز فرما رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو جو گنہگار تھے
اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں کو نار جہنم سے بچاتا ہے، وہ صرف ماہ مبارک رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں، اور ہر رات کی بات بتا رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا صرف اتنا ہی نہیں، ایک حدیث کے اندر تو جس کو شعیب الارناؤط رحمہ اللہ نے مسند احمد کی تخریج میں اس روایت کو صحیح قرار دیا، جس کے اندر لفظ یوم بھی ملتا ہے، مطلب دن۔ آپ فرماتے فی کل یوم و لیلۃ، اس ماہ مبارک کا چاہے دن ہو چاہے اس ماہ مبارک کی رات ہو، دن اور رات کے اندر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لوگوں کو نار جہنم سے رہا کرتے ہیں، نار جہنم سے ان کو گرنے سے بچاتے ہیں۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ اگر ہم چاہتے ہیں واقعی میں کہ اس ماہ مبارک سے فائدہ اٹھائیں اور ہم اپنی گردنوں کو نار جہنم سے بچا لیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کی قدردانی کر کے ہمیں عبادت کی شکل میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے۔ اب ایک چیز اس کے اندر میں بتانا چاہوں گا، بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی کر رہے ہیں، ہر رات اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لوگوں کو نار جہنم سے بچاتا ہے، لیکن وہ کن لوگوں کو بچاتا ہے؟ وہ جو عبادت کے اندر مصروف ہیں، ان لوگوں کو لگاتا ہے جو تراویح کی نمازوں میں مصروف ہے، قرآن کی تلاوت میں ہے، دعا میں ہے، ذکر و اذکار میں ہے۔ آپ بتائیے ان نوجوانوں کا کیا حال ہے، یا ان بہت سارے لوگوں کا کیا حال ہے کہ اگر نوجوانوں کی بات اگر ہم کریں گے تو ہمارے خود اس شہر کے اندر لے لیجیے، اور ہر شہر کا معاملہ ہے، کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ نوجوانوں کو خاص طور پر موقع فراہم کیے گئے ہیں کھیل کود کے، اور ایسے موقع پر اسی ماہ مبارک کی راتوں کو یہ اپناتے ہیں، اور ماہ مبارک کی راتوں کو پوری طریقے سے سحر تک رات میں یہ کرکٹ کھیلتے ہیں اور بہت سارے کھیل کود کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم ساری رات برباد کر کے، ہم کھیل کود اور لہو لعب میں رہ کر کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری گردنوں کو نار جہنم سے آزاد کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گردنیں آزاد ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف اپنے آپ کو کرنا چاہیے، کرکٹ کھیل کر کے ساری رات برباد نہیں کرنا ہے آپ کو۔ اسی طریقے سے ان لوگوں کو بھی تھوڑا ہوش کے ناخن لینی چاہیے کہ وہ حضرات جو اپنی ساری رات تجارت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، شاپنگ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہوٹلوں کے اندر بہت سارے مسلمان آپ کو پوری رات برباد کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تو ہوٹل میں چائے پیتے ہوئے ایک انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میری مغفرت ہو جائے گی، میری بخشش ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ یوں ہی بغیر بٹھائے مجھے جہنم سے رہا کرے گا، تو ان لوگوں کی یہ خوش فہمی ہے۔ تو ان لوگوں کو ذرا باز آ جانا چاہیے، ان بیکاری کے کاموں سے، لا یعنی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کم از کم ماہ مبارک کے اندر۔ لہٰذا ہر قسم کی دنیاوی مشغولیات کو چھوڑ دیجیے اور رات صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے خاص کر دیجیے انشاءاللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے مطابق ہم سب کی گردنوں کو نار جہنم سے بچا سکے۔ اسی طریقے سے ایک اور خصوصیت یہ بتائی گئی اس ماہ مبارک کی، اس ماہ مبارک کے اندر جس قدر اللہ تعالیٰ لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، ایسے کسی اور مہینے اور کسی اور دن کے اندر ایسے قبول نہیں فرماتے۔ اسی حدیث کا ایک آخری ٹکڑا ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لِكُلِّ عَبْدٍ مِّنْهُمْ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک بندے کی ایک دن کے اندر اللہ تعالیٰ ایک دعا تو ضرور بضرور قبول کرتا ہے، یعنی پورے 24 گھنٹے کے اندر اس ماہ مبارک کے ہر دن اور رات کی بات ہو رہی ہے، 24 گھنٹے کے اندر ایک دعا تو اللہ تعالیٰ بندے کی قبول کرتا ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ 30 دن اگر ماہ مبارک کے ہم کو مل رہے ہیں تو 30 ایسی دعائیں انشاءاللہ اللہ ہماری قبول کریں گے جن کی چاہت ہم کئی صدیوں سے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک ایک دعا کریے، آپ کم از کم ایک چوائس کریے دعا کہ جو قبول ہونی ہے پکی، انشاءاللہ ایک دن میں ایک دعا ضرور آپ کی قبول ہو۔ لہٰذا یہ موقع ہم کیوں ضائع کر رہے ہیں، کیوں دعا والی عبادت ہم نہیں کر رہے ہیں؟ تو دعا کثرت کے ساتھ ہمیں روزے کی حالت کے اندر کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے ایک نویں جو خصوصیت بیان کی گئی، اس ماہ مبارک کا جو حق ادا کرے گا اور جو سارا ماہ مبارک عبادت کے ذریعے سے گزارے گا، اس کے لیے اتنی عظیم بشارت اور خوشخبری دی گئی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جو انسان دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کا پابند ہے، والجمعۃ الی الجمعہ، اور ایک انسان جمعہ کی پوری فرضیت کے ساتھ میں اس نے نمازیں ادا کری اور پورا جمعہ سے جمعہ تک جو عبادتیں لگاتار مسلسل اس نے کی، ورمضان الی رمضان، رمضان پا کر پورا رمضان عبادت اس نے کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ 3 عبادتیں ہوئی نہیں، دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنا اور پورا جو ایک ہفتہ آتا ہے اس میں عبادت کرنا، رمضان کا پورا مہینہ عبادت کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کے درمیان میں
جو سرزد ہونے والے گناہ ہوتے ہیں انسان کے، اگر اس نے کبیرہ گناہ سے بچا ہے تو سارے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ اس کی یوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ تو رمضان کی اگر صحیح معنی میں قدر کر کے ہم عبادت کریں تو سمجھ لیجئے کہ اب اسی ماہ رمضان کے اندر اگر ہم سے چھوٹے موٹے گناہ ہو رہے ہیں، یہ رمضان میں عبادت کرنے کی وجہ سے وہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ شرط بتا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا اجتنب الکبائر، شرط یہ ہے کہ وہ بندہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ کبیرہ سے بچو، صغیرہ گناہ خود بخود اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کے بدولت معاف کر دیتے ہیں۔ ایک 10ویں خصوصیت اور آخری خصوصیت اہل علم نے یہ بھی بیان کی، کہا کہ دیکھیے عام دنوں کے اندر ایک بندہ عمرہ ادا کرے گا تو اسے عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، لیکن اس ماہ مبارک کی یہ خصوصیت ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر جو بندہ عمرہ ادا کرے گا اللہ کے لیے، اسے مکمل حج کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے، اور ایک حدیث کے اندر تو یہ کہا گیا، نبی علیہ السلام والسلام فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ صرف حج نہیں، میرے ساتھ اس نے گویا کہ سفر کر کے حج کیا ہے۔ ابھی حدیث ہے کہ جس کے اندر آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج ایک مرتبہ جو حج آپ نے کیا تھا، یعنی آپ کی پوری زندگی میں آپ نے ایک ہی مرتبہ حج کیا تھا، جس کو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور۔ حجۃ الوداع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، مدینہ تشریف لائے، تو آپ نے ایک انصاری صحابی جن کا نام تھا ام سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ نے یہ فرمایا، کہا کہ ام سنان ہمارے ساتھ تم نے حج کیوں نہیں کیا؟ تو ام سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ میرے شوہر کی وجہ سے۔ کہا کہ میرے پاس، یعنی میرے شوہر کے پاس 2 اونٹ ہیں، اور وہ دونوں اونٹ ہماری زمین کو سیراب کرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، سیراب کرتے ہیں، تو اس میں سے میرے ایک شوہر تو ایک اونٹ لے کر روانہ ہو گئے آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے، اور ایک سواری تو ہماری زمین کو سیراب کرنے کے لیے چاہیے تھا۔ اب اس کے بعد کوئی دوسری تیسری سواری نہیں تھی میرے پاس کہ جس کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ میں حجۃ الوداع میں شریک ہو سکتی تھی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، ان کے جذبے کو دیکھا کہ ان کا بھی یہ جذبہ تھا کہ وہ میرے ساتھ حج کرنا چاہتی تھی، تو وہی کے ذریعے سے نبی علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی، کہا کہ جو بھی بندہ اس کے بعد ماہ مبارک یعنی رمضان کے اندر عمرہ ادا کرتا ہے تو گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کرا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی نیتیں اس زمانے میں صحابہ کرام کو تھی، جو صحابہ کرام بہت سارے نہیں کر سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لہٰذا یہ پوری امت کو قرار دیا گیا، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے فضیلت رکھی گئی۔ کہا کہ ہماری بھی تو تمنا ہوتی ہے نا بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ سفر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ حج ہو، ہم میں سے ہر ایک انسان کی تمنا اور تڑپ ہوگی۔ تو یہ کہا گیا کم از کم نبی کے ساتھ تو تم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ باحیات نہیں ہے، لیکن کم از کم ثواب کے اندر تو تم شریک ہو سکتے ہو، ایسا کہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم نے حج کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک 10 خصوصیات بہرحال ماہ رمضان کی قرآن و حدیث کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا اس موضوع سے متعلق جو دوسری بات وہ عبادتوں سے متعلق ہے، یعنی اس ماہ مبارک کو پانے کے بعد ایک بندہ کیا عبادتیں کرے، بڑے مختصر انداز میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی بات، اس ماہ مبارک کی خصوصیت جو ہم نے پہلے نمبر پہ سنی تھی، روزے، یہ انسان کو روزے باقاعدہ طور پر رکھنے چاہیے۔ ان روزوں کی فضیلت بے شمار ہے، کئی حدیثوں کے اندر بیان کیے گئے، بس ایک آدھ 2 حدیث کو میں اکتفا کرنا چاہوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے، حدیث قدسی ہے یہ، کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، الا الصیام، سوائے روزوں کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، سوائے روزوں کے وہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ اب اس کی شرح میں شارحین نے ایک بات یہ لکھی ہے نقطے کے طور پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزوں کے۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر عمل کا ثواب مقرر کر رکھا ہے، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع اور علم دیا ہے اس سے متعلق، اور فرشتے جب بھی کوئی بندہ نیکی کرتا ہے لکھتے ہیں اس کو سوائے روزوں کے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزوں کا ثواب مقرر ہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا ہی نہیں کہ روزے کا کیا ثواب ہے، اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا ثواب میں دوں گا بروز قیامت۔ ایک بندہ جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوگا، جب حساب و کتاب اس کا ہو رہا ہوگا، میزان جب قائم کیا گیا، تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ یہ جو اجر و ثواب اس نے روزے رکھے تھے ماہ رمضان کے اندر یا
نفلی روزوں کی شکل میں، اس کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے لوگوں کے سامنے اس کو عطا کریں گے۔ تو یہ ہے روزوں کا فضیلت، یہ ہے روزوں کا اجر و ثواب۔ تو ایسے موقع پر اتنا ثواب معلوم کرنے کی بات بھی ہے کہ انسان کیوں روزے سے پیچھے ہٹ رہا ہے اور اپنے دنیاوی مصروفیات کو بہانہ بنا کر کے روزے سے کیوں مکر رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک دوسری عبادت جو ہمیں کثرت سے کرنی چاہیے وہ دعا ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے یعنی 183 سے لے کر 187 تک 5 آیت کریمہ ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزوں کے مسائل بیان کیے، اور ہم تھوڑی سی درخواست یہ کرنا چاہیں گے آپ حضرات و خواتین سے، یہ بس 5 آیت کریمہ ہیں، آپ اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ایک کم از کم تھوڑا سا وقت نکال کر کے پڑھنے کی کوشش کریے، کافی حد تک آپ کو اس آیت کریمہ کی تفسیر آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ ان 5 آیت کریمہ کے اندر 4 آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کے احکام ذکر کیے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن بالکل درمیانی والی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کا تذکرہ کیا ہے، یعنی رمضان یعنی روزے کے مسائل کے اندر اللہ تعالیٰ دعا کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایک نقطہ مفسرین نے یہ ذکر کیا، کہتے ہیں کہ درمیان میں دعا کا ذکر یہ اس بات کی تنبیہ ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رمضان کے اندر روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں انسان کرنا چاہیے، اللہ سے مناجات ہونی چاہیے۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بندے مجھ سے متعلق آپ سے سوال کریں تو آپ بتا دیجئے کہ میں لوگوں سے بہت زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اب سارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہ راست پر آ سکیں۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر ویسے تو کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک بات کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا اگر لوگ پوچھیں کہ رب کہاں ہے تو آپ بتا دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس کی ذات موجود ہے، اور ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ تمہاری ہر بات کو سن اور تم کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں سے بہت قریب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، 7 آسمان کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت انسان کے بہت زیادہ قریب ہے، لہٰذا جب یہ بتایا گیا تو اس پر ایمان ہمارا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ اللہ نہیں ہے، ہر جگہ اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ ہے۔ تو لہٰذا اب اس میں ایک اور چیز اللہ فرما رہے ہیں کہ جب میرے بندے مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں، یعنی یہ ڈائریکٹ والی بات ہوئی، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے دعا کرو اے بندو، ڈائریکٹ مجھ سے دعا مانگو، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سن رہی ہے اور ہر چیز کو قبول کرنے پر قدرت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کسی واسطے کی ضرورت نہیں، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، اور ہمیں بھی کسی واسطے کی ضرورت نہیں اور کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر علم میں ہر چیز ہے، تو لہٰذا ہم اسی سے دعا کریں گے، اسی سے فریاد کریں گے۔ یہ دوسری عبادت تھی۔ تیسری عبادت جو ابھی حدیث کی روشنی میں ہم نے بیان کیا، خاص طور پہ مالداروں کے حوالے سے، کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کو مال سے نوازا ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ماہ رمضان کے اندر وہ عمرہ ادا کرے، تاکہ عمرہ ادا کرنے کی وجہ سے سنت پر عمل ہو اور اسے مکمل حج کا ثواب مل سکے۔ ایک چوتھی عبادت جو عظیم، کہا کہ ماہ رمضان کی یہ جو خصوصیت ہے، ماہ رمضان کی یہ جو عظمت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، تو قرآن مجید ہی وہ چیز ہے جو اس ماہ مبارک کو اتنے بلند مقام تک پہنچاتی ہے۔ اگر ہم مان لیے کہ اس ماہ مبارک کو بغیر قرآن کے اگر ہم نے یوں ہی اگر اس کو گزار دیا تو صحیح معنی میں اس ماہ مبارک کی برکت سے ہم کبھی فیضیاب نہیں ہو سکتے، کبھی اس کی برکت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث ہے کہ فضیلت آپ سنیے، قرآن کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگانے والا، قرآن کو ہمیشہ پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اس کی تعلیم لوگوں کو دینے والا، اس کے حقوق ادا کرنے والے انسان کے بارے میں کیا ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے یہ حدیث فرمائی، آپ نے کہا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ روزے اور یہ قرآن مجید بروز قیامت انسانوں کے لیے سفارش بن کر کے آئیں گے، اور اس کے بعد میں یہ روزہ کہے گا
اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے دن کے اندر اس کو کھانے پینے اور شہوت سے روکے رکھا تھا، فشفانی فیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ پھر اس کے بعد قرآن آئے گا، سفارشی بن کر آئے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ سے التجا کرے گا، کہے گا منعتہ النوم باللیل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات میں نے اس بندے کو سونے سے روکا رکھا، فشفانی فیہ، اللہ تعالیٰ تو میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما لے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آگے فیشفعان، ان دونوں کی سفارش کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس ماہ مبارک کے دن میں اگر ہم نے روزے رکھے اور رات میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا اشارہ اس کے اندر مل رہا ہے، دوبارہ وہی بات آپ کے سامنے، کہا کہ یہ راتیں برباد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، اگر یہ قرآن کی سفارش میں اگر ہم کو داخل ہونا ہے تو رات میں بھی قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ یہ قرآن کہہ سکے اللہ سے کہ اللہ واقعی میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا تھا، یہ ساری رات تیری کلام اللہ کی بات یہ تلاوت کرتا تھا، اور ایسے موقع پر یہ تراویح میں پڑھ کے قرآن سنتا تھا، یہ گواہی دے سکے قرآن، تاکہ ہماری راتیں اس قرآن سے وابستہ ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے پانچویں عبادت کا تذکرہ کہا گیا کہ یہ جو ماہ مبارک اس کا جو آخری اشرا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر اعتکاف کی عبادت سر انجام دیتے تھے، اور خصوصیت کے تحت اعتکاف کی عبادت نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، یعنی آپ کی زندگی میں جتنے بھی ماہ رمضان آئے وہ سارے ماہ رمضان میں آپ نے اعتکاف کی عبادت کی ہے آخری عشرے کے اندر۔ صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا معمول تو یہ تھا کہ آخری 10 دن اعتکاف کرتے تھے آپ، لیکن جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 10 نہیں بلکہ 30 دن کا آپ نے اعتکاف کیا، یعنی دوسرا عشرہ اور آخری عشرہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعتکاف کیا۔ یہاں تک اس کی اہمیت ہے کہ کسی ایک سال عذر کی وجہ سے اعتکاف آپ کا چھوٹ گیا تھا رمضان کے مہینے میں، تو نبی علیہ السلام نے بطور قضا آپ نے شوال کے اندر اس اعتکاف کی عبادت کو انجام دیا۔ تو یہ اعتکاف کی فضیلت، اگر انسان کے پاس یہ موقع اور میسر ہو رہا ہے تو اسے ماہ مبارک کے اندر اعتکاف والی عبادت بھی اسے کرنی چاہیے۔ 10 دن نہ کر سکے، اپنی استطاعت کے مطابق ایک انسان اعتکاف میں بیٹھے، اگر ایک دن اور ایک رات کا بھی اگر کر سکتا ہے 24 گھنٹے کا تو اس کی بھی اجازت ہے، وہ بھی انسان کو کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے ایک آخری عبادت جو اس کے اندر ایک انسان کرتا ہے وہ ہے سخاوت۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والے تھے۔ اور آگے فرماتے عبداللہ ابن عباس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان کے مہینے میں اور بڑھ جاتی تھی جب جبرائیل علیہ السلام سے نبی کی ملاقات ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات کب ہوتی اللہ کے نبی سے؟ ماہ رمضان کی راتوں کے اندر ملاقات ہوتی تھی، اور کیا کرتے نبی علیہ السلام فیدارسہ القرآن، کہ قرآن کا مدارسہ کرتے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ مدارسہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک مرتبہ قرآن سنانا پھر اس کے بعد ایک مرتبہ قرآن سننا، اس کو مدارسہ کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مبارک کی ہر رات کے اندر ایک قرآن سناتے تھے اور ایک قرآن سنتے تھے جبرائیل علیہ السلام سے۔ تو یہ مدارسہ ہے، رات کی بات ہو رہی ہے، رات میں عبادت کرنی ہے، تراویح کی شکل میں، قیام اللیل کی شکل میں، قرآن کی تلاوت کی شکل میں، دعا و اذکار کی شکل میں، ایک رات میں انسان کو عبادت سر انجام دینی چاہیے۔ اور آگے جو جملہ ہے آخر میں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جس طریقے سے تیز اور تند ہوا چلتی ہے اس سے بھی زیادہ بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مبارک میں سخاوت کرتے تھے، اپنے مال کو خرچ کرتے تھے۔ تو ایسے موقع پر یوں سمجھے کہ یہ ماہ مبارک میں ہم جہاں روزہ رکھ رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں، وہیں پر ایک عبادت بھی ہمیں کرنی چاہیے، وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو، جو اللہ کا مال ہوا ہے دیا ہوا، اس میں سے زیادہ ہم کو خرچ کرنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جمعہ کا اتنا مبارک دن الحمدللہ کہ اس کے اندر یہ مبارک محفل ہوتی ہے کہ اس کے اندر خاص طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھروں کو اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوگا، مال میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہم کبھی سنیں کہ اس ماہ مبارک کے اندر لوگ دور دور سے سفر کر کے سفیر حضرات آتے ہیں مدارس کے چندہ لینے کے لیے، اور ان مدارس کو قیام کرنا یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے، تاکہ یہ مدارس ہی ہیں اسلامیہ جو عام طور پر دین کی حفاظت اور دین کے قلعے بنے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ان مدارس کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو جتنا ہو سکے اس ماہ مبارک کے اندر اپنے اس مال کو
اللہ کے گھروں کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پڑھائے جانے والے مدارس کے لیے باقاعدہ طور پر اپنے مال کا ایک حصہ دینا چاہیے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں ہمیں اجر و ثواب سے نواز سکے۔ یہ چند باتیں اس موضوع سے متعلق میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی۔ دعا اللہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو واقعی میں اس ماہ مبارک ماہ رمضان کی سب سے پہلے قدردانی کرتے ہوئے عبادت کے ذریعے سے اس کی شکر گزاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ مغفرت کے اسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کر کے اللہ کو راضی کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم رب العالمین۔